وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل کے مانسبل علاقے میں کان کنی پر پابندی عائد کرنے کے بعد علاقے میں کان کنی پر منحصر کام کرنے والے لوگ پوری طرح سے بے روزگار ہو چکے ہیں اور ایسے کنبے بہت پریشان ہیں۔ گاندربل ضلع کے مانسبل علاقے میں سرکار نے کان کنی پر پابندی عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ مقامی لوگوں کو روزگار سے جوڑنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے، لیکن کئی سال گزر جانے کے بعد بھی انہیں روزگار فراہم نہیں کیا گیا۔ اس ضمن میں کان کنی سے منسلک لوگوں نے کہا کہ ہائی کورٹ نے مانسبل کی شان رفت بحال رکھنے کے لیے کان کنی پر مکمل پابندی عائد کی اور ہمیں روزگار فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی، تاہم آج تک ہمیں روزگار سے جوڑا نہیں گیا، جس کی وجہ سے ہم اور ہمارا پورا کنبہ فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ خیال رہے کہ گاندربل کے کئی علاقوں میں کان کنی سے منسلک سینکڑوں گھرانے آباد تھے، لیکن اب وہ لوگ کافی پریشان ہیں۔ واضح رہے کہ جموں کشمیر ہائی کورٹ میں ایک PIL دائر کی گئی تھی، جس کے بعد عدالت عظمیٰ نے ان علاقوں میں کان کنی پر پابندی عائد کی تھی اور اس وقت لوگوں نے اس پابندی کے خلاف احتجاج بھی کیا تھا، جس کے بعد انتظامیہ نے بے روزگار لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ کان کنی میں کام کرنے والے مزدوروں نے کہا کہ اس پابندی کی وجہ سے سینکڑوں گھروں کے چولہے ٹھپ ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ کئی گاڑی والے، مزدور اور کئی طرح کے کام کرنے والے سینکڑوں لوگ منسلک تھے۔ انہوں نے اس ضمن میں گورنر انتظامیہ سے مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمیں بازیاب کرنے کے لیے فوری طور پر اقدامات اٹھائیں تاکہ ہم لوگ بھی روزی روٹی کما کر اپنے اہل و عیال کو پال سکیں۔ السلام علیکم جناب، ونکس انجینئرنگ کالجس برو کن یت پت کن سٹون کاری سارے کام کران آلریڈی کم سے کم 40-50 سال سے ہم یہاں کام کر رہے تھے سٹون کوریوں۔ کم سے کم 70 سٹون کوریاں ہیں یہاں پہ ابھی بھی، جن میں وقتاً فوقتاً کام ہوتا رہتا ہے چوری چھپے، لیکن جب سے یہ بین ہو گئی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم ایک سٹون کوری میں 4-4 5-5 لوگ کام کرتے تھے، سب بیکار آ گئے۔ یعنی کم سے کم 250-300 گھرانے جو ہے ان سے افیکٹ ہوئے۔ افیکٹ کیا؟ فاقہ کشی پہ مجبور ہو گئے۔ یہ ہو گیا ایک پہلو، اور دوسرا جو ہے مطلب یہ ہو گیا ڈائریکٹ۔ اس کے بعد ہو گیا جو گاڑی والے، کم سے کم جو یہاں اس سہپور میں جو ٹپر والے ہیں جو بس یہی پتھروں کا کام کرتے تھے، وہ بھی کم سے کم 60-70 مطلب ٹپر ہیں جو یہاں پہ پتھر ڈالتے تھے، پتھر لے جاتے تھے، ان کا بھی پورا جو ہے اس پہ افیکٹ پڑ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہو گیا کم سے کم 300، اور گاڑی والوں کے مطلب جو ڈلائی ولائی کرتے تھے، لوڈنگ کرتے تھے، 4-4 لوگ کرتے ایک گاڑی کے ساتھ، یہ ہو گیا کم سے کم 600 گھرانوں پہ اس پہ ڈائریکٹ اثر پڑ گیا۔ 600 گھرانوں پہ۔ اتنا ہی نہیں، جو یہاں پہ مطلب ہم بناتے تھے، مکان بناتے تھے یا ٹھیکیدار کام کرتا تھا، مٹیریل نہیں ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان کو اتھواجن سے یا کہیں اور سے لانا پڑتا ہے، اتنا مہنگا ہو گیا یہاں پہ مٹیریل سٹون کوری ہو کے بھی۔ ہو گیا یہ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ ہو گیا کہ گورنمنٹ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم انجینئرنگ کالج بنائیں گے، بھائی آپ کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے ہم، لیکن آج تک نہیں ہوا۔ کب تک ہم ایسے ہی مرتے رہیں گے؟ کب تک ہم کیا کریں گے؟ ہمارا روزگار ہم سے چھن گیا۔ اور بولا کہ مانسبل جو ہے، مانسبل کی وجہ سے بھی یہاں کا یہ جو ہے خراب ہو رہا ہے، سٹون کوری سے لک خراب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم بھی اس میں کمپرومائز کرتے ہیں۔ اگر کسی کی پرابلم ہو گئی ہے یا انجینئرنگ کالج سے کوئی فرق پڑ، ٹھیک ہے، بند کر دی، لیکن ہمارے لیے کچھ تو سوچو، کچھ تو ہمارے روزگار کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے کچھ سوچو۔ نہیں ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اگر یہاں پہ آج ڈمپنگ سائٹ بن رہی ہے، کیا اس سے کوئی فرق مانسبل کو نہیں پڑے گا؟ یہ انجینئرنگ کالج جہاں 200-300 بچے پڑھ رہے ہیں، ان پر افیکٹ نہیں ہوگا؟ ہماری سٹون کوری سے ہم نے گورنمنٹ کو ایک بات کہی تھی، جو یہاں سٹون کوری ہے، فارسٹ
पूरा इसमें ये पेड़ लगाओ, अंदर से काम करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोजगार भी चलेगा, फॉरेस्ट भी बनेगा, हम उनकी रखवाली करेंगे पेड़ों की। नहीं किया, फिर बंद किया, लोग मर जाएंगे तो मर जाएंगे। प्लीज़ हम गवर्नमेंट से, मतलब यहाँ जो हमारा LG है, गवर्नर साहब है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनसे डायरेक्ट हम अपील करते हैं, स्टोन कोरी की तरफ से, यहाँ की यूनियन की तरफ से मैं अपील करता हूँ कि हमें रिहेबिलिटेट कीजिए, कुछ किसी भी तरह से हमारा रोज़गार हमसे छुन गया, हमें बचाइए, हमारे बच्चों को बचाइए, हमारी फैमिली को बचाइए।